نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دورہ ترجمہ قرآن کا سلسلہ جاری، قرآن پاک کے آخری پارے کا مطالعہ ہم شروع کر چکے ہیں اور مطالعہ شروع کر رہے ہیں آج سورہ عبس سے۔ قرآن پاک کی آخری پارے کی تیسری سورت ہے، مکی سورت ہے۔ پس منظر میں ایک واقعہ، ایک نابینا صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے ہیں اور سرداران قریش نبی مکرم علیہ السلام کی مجلس میں موجود تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے تناظر میں یہ توجہ دلائی کہ جو صاحب ایمان ہے اور جو تزکیہ کرنا چاہتا ہے اس پر توجہ کا معاملہ زیادہ رہے، اور یہ سرداران قریش اگر یہ قبول نہیں کرتے تو ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ عبس ہے اور اس میں قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر بھی آئے گا اور انسان کی ناشکری کا بیان بھی۔ عبس وتولی، ناگوار محسوس کیا اور رخ پھیر لیا، ان جاءہ الاعمی، کہ ان کے پاس ایک نابینا شخص آئے، وما یدریک لعلہ یزکی، اور آپ کو کیا خبر کہ شاید وہ تزکیہ حاصل کر لیتا۔ اللہ اکبر، نابینا ہے مگر محنت کر رہے تزکیہ نفس کے حصول کے لیے۔ او یذکر فتنفعہ ذکرہ، یا وہ نصیحت مانتا ہے، نصیحت مانتا تو نصیحت کرنا اس کو نفع پہنچاتا۔ اما من استغنا، اور جس نے بے پرواہی برتی، یہ مشرکین کے سردار، فانت لہ تصدی، تو اے نبی علیہ السلام آپ اس کے لیے فکر کرتے ہیں۔ وما علیک الا یزکی، اور آپ پر کوئی الزام یا حرج نہیں اگر یہ نہ قبول کر کے یہ نہ صبریں، یہ تزکیہ حاصل نہ کریں، کوئی حرج نہیں۔ واما من جاءک یسعی، اور جو آپ کے پاس دوڑتا ہوا آیا، محنت کر رہا ہے، طلب ہے، تڑپ ہے، وہو یخشی، اور وہ ڈرتا بھی ہے، مراد اپنے رب سے، فانت عنہ تلہا، تو آپ اس سے رخ پھیر لیتے ہیں۔ سمجھایا جا رہا ہے، امت کو تعلیم دی جا رہی ہے، مالداروں کو، سرداروں کو جو کہ کفر پر ہیں اہمیت نہ دی جائے، جو ایمان والے ہیں، تزکیہ نفس حاصل کرنا چاہتے ہیں، محنت کر رہے ہیں، اس کے لیے طلب رکھتے ہیں، ان کی طرف توجہ کا معاملہ کیا جائے۔ کلا انہا تذکرہ، ہرگز نہیں، یہ لوگوں کا انکار کا رویہ غلط ہے، یہ قرآن پاک تو ایک نصیحت ہے۔ فمن شاء ذکر، پس جو چاہے اس نصیحت کو قبول کر لے، فی صحف مکرمہ، باعزت اوراق میں ہے قرآن پاک، مرفوعات مطہرہ، بلند مرتبہ، انتہائی پاکیزہ، بأیدی سفرہ، ان لکھنے والے ہاتھوں میں، کرام بررہ، جو بزرگ نیکوکار ہیں، فرشتوں کی طرف اشارہ، اور اصل قرآن کہاں محفوظ ہے؟ وہ ہے لوح محفوظ میں۔ قتل الانسان ما اکفرہ، انسان مارا جائے کیسا ہی ناشکرا ہے۔ من ای شیء خلقہ، غور کرے کہ اللہ نے اسے کس چیز سے پیدا کیا۔ من نطفہ، ایک نطفے سے، قطرے سے، خلقہ فقدرہ، اللہ نے اسے پیدا فرمایا، پھر اس کو ایک اندازے پر رکھا، پورا انسان بنا کر کھڑا کیا۔ ثم السبیل یسرہ، پھر اس کی راہ کو آسان کر دیا، ولادت کا موقع بڑا مشکل ہوتا ہے، اس کو آسان فرمایا۔ ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اس کو موت دے دی، پھر اسے قبر میں رکھوا دیا۔ ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب اللہ چاہے گا اس کو نکالے گا، دوبارہ زندگی دے گا۔ کلا لما یقضی ما امرہ، ہرگز نہیں، اس نے ہرگز پورا نہ کیا وہ جو اللہ نے اسے حکم دیا۔ ناشکرے لوگوں کا ذکر ہے۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، بس انسان کو چاہیے وہ اپنے کھانے کی طرف دیکھے۔ اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، ہم نے اوپر سے خوب پانی برسایا، بارش۔ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، پھر زمین کو پھاڑ کر ہم نے زمین کو پھاڑ کر شق کر دیا، اس میں سے پودے نباتات اگتے ہیں۔ فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، پھر ہم نے اس میں اگایا غلہ، وَعِنَبًا وَقَضْبًا، اور انگور اور ترکاری، وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا، اور زیتون اور کھجور، وَحَدَائِقَ غُلْبًا، اور باغات گھنے، وَفَاكِهَةً وَأَبًّا، اور میوہ اور چارہ، مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ، تمہارے اور تمہارے چوپایوں کے فائدے کے لیے۔ یہ سارا تو دنیا کا معاملہ چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وسائل دی، اصل معاملہ کیا ہے؟ آخرت کا، اس کا بیان۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، پھر جب وہ کان کو پھوڑ دینے والی آواز آئے گی۔ الصاخہ قیامت کا نام، کیا ہولناکی ہے؟ مجرمین کے بارے میں، نافرمانوں کے بارے میں اور ہولناکیوں کے بارے میں۔ یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن انسان دور بھاگے گا اپنے بھائی سے، وامہ وابی، اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے، وصاحبتہ وبنی، اور اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے۔ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، اس دن ان میں سے ہر ایک کو ایک فکر لاحق ہوگی جو اس کے لیے کافی ہو جائے گی، میں کسی طرح بچا لیا جاؤں۔ سورہ معارج کی آیات میں ہم نے پڑھا 11 تا 14 میں، میرے بیٹے کو، میری بیوی کو، میرے گھر کو، سب کو لے لو، ان کو جہنم میں ڈال دو، مجھے جہنم سے بچا لو۔ یہ کل کی ہولناکیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سختی سے میری آپ کی ہم سب
سب کی حفاظت فرمائے۔ یہاں غور کیجئے گا، بھائی سے جو محبت ہوتی ہے اس سے بڑھ کر محبت ماں باپ، اس سے بڑھ کر محبت بیوی اولاد سے، شاید کم نہیں زیادہ تعلق والے کے کام آئے گا، کسی کو نہیں پوچھے گا۔ یہاں ادنا سے اعلیٰ تعلق کا ذکر آیا، بھائی سے بھی، ماں اور باپ سے بھی، بیوی اور اولاد سے بھی انسان دور بھاگے گا، ہر ایک کو ایک فکر لاحق ہوگی جو باقی فکروں سے اس کو آزاد کر دے گی۔ کل کے نتائج چہروں پر عیاں ہوں گے، وجوہ یومئذ مسفرہ، اس دن بہت سے چہرے چمکتے ہوں گے، ضاحکۃ مستبشرہ، ہنستے خوشیاں مناتے ہوں گے، ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ، اور اس دن بہت سے چہروں پر غبار ہوگا، اللہ اکبر، ترہقھا قترہ، سیاہی چھائی بھی ہوگی، گناہوں کی نحوست ان کے چہروں پر ہوگی، اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ، یہی لوگ ہیں کافر گنہگار۔ اللہ ہمیں روشن چہرے کا عطا فرمائے اور اس کے لیے آج نور ایمان اور نور عمل کی محنت کی توفیق دے، اور کل چہرے سیاہ ہوں، اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد سورۃ التکویر ہے، سورۃ التکویر، اس کے بعد سورہ انفطار، اور پھر ایک سورت چھوڑ کر سورہ انشقاق۔ یہ تین سورتوں کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اپنی آنکھوں سے قیامت کے مناظر کو دیکھنا چاہے وہ تکویر، انفطار اور انشقاق کا مطالعہ کرے۔ یہ جامع ترمذی شریف کی روایت ہے، ذکر کیا جا چکا ہے۔ یہ آخری پارہ آخرت کے بیان پر مشتمل، بہت کثرت سے فکر آخرت کو یہاں پر نمایاں کیا گیا، جو ہمارے عمل پر آخرت کا عقیدہ سب سے زیادہ اثر انداز ہوتا ہے۔ قیامت کے مناظر ہیں، سورہ تکویر میں بیان کیے جا رہے ہیں، کل کی پیشی کا بیان اور نبی مکرم علیہ السلام کی رسالت کی صداقت کا ذکر بھی سامنے آئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت کے برپا ہونے کے پہلے مرحلے کے حوالے سے تقریباً 6 باتوں کا بیان، پھر اگلے مرحلے کے بارے میں 6 باتوں کا بیان آئے گا۔ اذا الشمس کورت، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، واذا النجوم انکدرت، جب ستارے ماند پڑ جائیں گے، واذا الجبال سیرت، اور جب پہاڑ چلا دیے جائیں گے، واذا العشار عطلت، اور جب 10 مہینے کی حاملہ اونٹنیاں چھٹی پھریں گی، وہ اپنے حمل کو بھول جائیں گی، اللہ اکبر، وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب وحشی جانور اکٹھے کر دیے جائیں گے، سخت مصیبت آ رہی ہوتی ہے تو وحشی جانور ایک جگہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، سختی کا بیان قیامت کا۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے، اسی کے اندر کہیں ہائیڈروجن جو ہے وہ موجود ہے کہ جو بھڑکانے والا اس میں عمل موجود ہے، سمندروں کو اللہ فرما رہا ہے کہ بھڑکا دیا جائے گا۔ اب اگلا مرحلہ، اس کے بارے میں 6 باتیں بیان ہو رہی۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب جانوں کے جوڑے باندھے جائیں گے، ایک مراد کیا ہے کہ نیک الگ کر دیے جائیں گے، بد الگ کر دیے جائیں گے، جوڑوں کا معاملہ سب کو کھڑا کیا جائے گا اللہ تعالیٰ کے حضور۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زندہ دفن کی گئی لڑکی سے سوال ہوگا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس گناہ کی پاداش میں مار دی گئی۔ اللہ اکبر، ہم تفسیر سے پڑھائے کیا ظالم تھے عرب کے کچھ لوگ جو بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، اور آج کیا ظالم ہے ہمارے ہاں جو جیتے جی بچیوں کو کبھی مار ڈالتے ہیں، جب بیٹوں کو ترجیح دیتے اور بیٹیوں کی پیدائش پر منہ بناتے۔ اللہ پوچھے گا اس بچی سے کہ جس کو زندہ دفن کر دیا گیا ہوگا، کس جرم کی پاداش میں اس کو قتل کیا گیا، اللہ اکبر۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب اعمال نامے کھول دیے جائیں گے، وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان کی کھال کھینچ لی جائے گی، کھل جائے گا، یہ جلال و جمال سب ختم ہو جائے گا، سب کچھ ظاہر کر دیا جائے گا، سب نمایاں ہو جائے گا۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ، اور جب جہنم بھڑکائی جائے گی، وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت قریب لائی جائے گی۔ اب کیا ہوگا؟ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ، ہر ایک جان لے گا جو کچھ وہ لے کر آیا، سب کچھ پیش ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے۔ فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ، پس میں قسم کھاتا ہوں ستارے کی، الجوار الکنس، پیچھے ہٹ جانے والے، سیدھے چلنے والے، واللیل اذا عسعس، اور چھپ جانے والے، الکنس چھپ جانے والے، واللیل اذا عسعس، اور رات کی جب کہ وہ پھیل جائے، ستارے آتے ہیں چلے جاتے، ستارے نمودار ہوتے ہیں اس کے بعد ڈوب جاتے ہیں۔ انبیاء اور رسول بھی آئے اور چلے گئے، آخری رسول محمد مصطفیٰ کریم آئے صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کی تعلیمات قیامت تک کے لیے روشن موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے نور اعظم کی طرف، نبی مکرم علیہ السلام کی ذات برکات کی طرف بھی اشارہ کیوں آگے حضور کا ذکر آ رہا ہے۔ واللیل اذا عسعس، اور رات کی جب کہ وہ پھیل جائے، والصبح اذا تنفس، اور صبح کی جب وہ نمودار ہو جائے، رات کی تاریکی ختم، صبح کی روشنی آ گئی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نور قرآن لے کر آ گئے، نور وحی لے کر آ گئے۔ انہ لقول رسول کریم، بے شک یہ قرآن کریم ایک عزت والے قاصد کا لایا ہوا پیغام ہے، مراد جبریل امین، ذی قوت عند ذی العرش مکین، قوت والے عرش کے مالک کے نزدیک و بلند مرتبے والے جبرائیل علیہ السلام، مطاع ثم امین، سب کے مانے ہوئے ہیں، تمام فرشتوں کے سردار ہیں، ثم امین، وہاں کے امانت دار ہیں، امانت داری سے انہوں نے اللہ کی وحی پیغمبروں تک پہنچائی، اب وہ پہنچا رہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اب حضور کا ذکر خیر۔
وما صاحبکم بمجنون، اور تمہارے صاحب صلی اللہ علیہ وسلم مجنون نہیں ہیں، وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اور انہوں نے اس فرشتے کو کھلے آسمان کے کنارے پر دیکھا۔ سورۃ النجم میں ذکر آ چکا، آسمان کے افق پر جبرائیل چھائے ہوئے تھے، بخاری شریف کی حدیث 600 ان کے پر ہیں، اللہ اکبر۔ وما هو علی الغیب بدنین، اور وہ علیہ السلام غیب پر بخل کرنے والے نہیں، جو اللہ نے حضور کو عطا فرمایا علیہ السلام، آپ نے سب کچھ امت کو منتقل فرمایا۔ وما هو بقول الشیطان الرجیم، اور یہ قرآن شیطان مردود کا کہا ہوا قول نہیں ہے، یہ تو اللہ کی وحی ہے۔ تم الزام تراشی کرتے ہو جو مشرکین الزامات لگاتے تھے، ہم تفصیل سے پڑھ آئے ہیں۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، پھر تم کدھر جا رہے ہو؟ ان هو الا ذکر للعالمین، یہ تو کتاب نصیحت ہے، قرآن پاک نصیحت ہے تمام جہان والوں کے لیے۔ لمن شاء منکم ان یستقیم، تم میں سے جو چاہے وہ سیدھا راستہ اختیار کر لے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو صراط مستقیم کی مزید ہدایت اور مزید استقامت عطا فرمائے۔ ہاں، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نہ چاہے۔ بندہ طلب تو رکھے، توفیق کون دے گا؟ اللہ۔ بندہ دعا تو کرے، توفیق کون عطا فرمائے گا؟ اللہ۔ تو ہمارے چاہنے سے کچھ نہ ہوگا جب تک کہ اللہ تعالیٰ ہی نہ چاہے، اسی سے توفیق، ہدایت کی اور استقامت کی مانگنی چاہیے۔ اس کے بعد سورۃ الانفطار، یہ بھی 3 سورتوں میں سے جن میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے مناظر کو ذکر کیا، نیک اور برے لوگوں کے انجام کا بیان بھی آ رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، واذا الكواكب انتثرت، اور جب ستارے جھڑ پڑیں گے، واذا البحار فجرت، اور جب سمندر ابل پڑیں گے۔ سورہ تکویر میں بھڑکانے کا ذکر تھا، ابل پڑنے کا بیان ہے۔ واذا القبور بعثرت، اور جب قبریں کھول دی جائیں گی۔ علمت نفس ما قدمت واخرت، ہر ایک جان لے گا اس نے کیا آگے بھیجا اور کیا پیچھے چھوڑا، کیا اعمال لے کر آیا اور دنیا میں کیا کچھ چھوڑ آیا۔ ایک مفہوم۔ نمبر 2، کس بات کو اوپر رکھا، کس کو نیچے، کس کو ترجیح دی، کس کو نیچے رکھا، کس کو پریفرنس دی، کس کو نیچے رکھا، دنیا کو مطلوب اور مقصود بنایا، یہ آخرت کو ہر ایک کو معلوم ہو جائے گا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے رب کریم کے بارے میں کس چیز سے دھوکے میں ڈال دیا۔ معاف کیجئے گا، کچھ لوگ سرے سے اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جنہوں نے چور دروازے نکال لیے، ارے بخش دیے جائیں گے، جیسے کہ یہود ہیں، ہم تو فلاں کی نسل میں، نبیوں کی نسل میں۔ اور کچھ یہ ہے جیسے وہ باغ والے کا واقعہ سورۃ الکہف میں، اگر یہاں ملے تو وہاں بھی ملے گا۔ یہ سارے چور دروازے، انسان دھوکے میں پڑ جاتا ہے اور عمل سے فرار اختیار کرتا ہے۔ ارشاد ہوا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے رب کریم کے بارے میں کس چیز سے دھوکے میں ڈال دیا۔ الذی خلقک فسواک فعدلک، جس نے تجھے پیدا فرمایا، پھر تجھے درست کیا، پھر برابر کر دیا۔ کیا موزوں جسم انسان کا اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ یہ انگوٹھا ہے نا، اگر نہ ہو تو آپ اور میں بٹن نہیں لگا سکتے، چیک کر لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ کیا اللہ نے موضوع اس پورے جسم کو بنایا۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں چاہا اللہ نے تجھے جوڑ دیا اور بہترین شکل و صورت میں بنایا۔ سورۃ التین میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ کلا، ہرگز نہیں، تمہاری ناشکری کا رویہ غلط ہے۔ بل تکذبون بالدین، بلکہ تم بدلے کے دن کو، بدلے کو جھٹلاتے ہو، جزا و سزا کو جھٹلاتے ہو۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، اور بے شک تم پر حفاظت کرنے والے نگہبان مقرر ہیں، کرامن کاتبین، عزت والے اعمال لکھنے والے ہیں وہ، یعنی ان کو اللہ نے عزت دی ہے اور یہ لکھ رہے ہیں۔ سائنس نہیں بتاتی، اللہ کا کلام بتاتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں سائنس ابھی بچی ہے، امیچور ہے، اللہ کا کلام وہ علم کامل جو اللہ کا اس کی بنیاد پر ہے۔ یہ دو بیٹھے ہوئے لکھ رہے ہیں۔ ہم دنیا سے چھپ سکتے ہیں، اللہ سے نہیں چھپ سکتے، اپنے آپ سے نہیں چھپ سکتے۔ یہ جو کچھ لکھ رہے ہیں اس سے بچ نہیں سکتے۔ اللہ تعالی ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے۔ یعلمون ما تفعلون، تم جو کرتے ہو یہ جانتے ہیں۔ اب نتائج کا بیان۔ ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے، اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ وان الفجار لفی جحیم، اور بے شک گنہگار وہ جہنم کی آگ میں ہوں گے، استغفر اللہ، اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کے عذاب سے بچائے۔ یصلونھا یوم الدین، اس میں بدلے کے دن وہ ڈالے جائیں گے۔ وما هم عنھا بغائبین، اور اس سے جدا ہونے والے، نکلنے والے نہیں ہوں گے۔ وما ادراک ما یوم الدین، اور اے مخاطب تم کیا جانو بدلے کا دن کیا ہے۔ ثم ما ادراک ما یوم الدین، پھر اے مخاطب تمہیں کیا معلوم وہ بدلے کا دن کیا ہے۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، جس دن کوئی شخص کسی دوسرے شخص کا کچھ مالک نہ ہوگا، کوئی کسی کے کام نہ آئے گا۔ والامر یومئذ للہ، اور اس دن حکم تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہوگا۔ دنیا میں سورس لگوا کر، پیسہ کھلا کر، پتہ نہیں کیا کچھ کر کے آدمی چھڑا لیتا ہے، کل ہر ایک کو اپنا جواب خود دینا ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خاندان کے افراد کو جمع فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، اپنے خاندان والوں سے کہا، اپنی پھوپھی جان سے بھی کہا، اپنی صاحبزادی سے بھی کہا، اپنے
اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اللہ اکبر کبیر، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ دیکھو کل میں تمہارے کسی کام آنے والا نہ ہوں، اس معنی میں آج عمل کا موقع ہے، محنت کر لو۔ ہاں جو ایمان پر ہوں گے انشاءاللہ، حضور کے وہ امتی جو ایمان پر رہے، حضور کی تعلیمات پر عمل کرتے رہے، انشاءاللہ ان کو حضور کی شفاعت بھی میسر آئے گی۔ اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ لیکن اصولی بات کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ کل کے لیے خود سے اپنے آپ کو تیار کرو۔ اللہ مجھے اور آپ کو کل کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ المطففین مکی صورتوں کے سلسلہ جاری ہے۔ اس کی ابتدا میں تطفیف یعنی ناپ تول کی کمی کرنے والوں کے لیے تباہی کا ذکر ہے، اور قیامت کے کچھ حالات کا بیان بھی ہے، اور بندوں کے نتائج کا ذکر بھی ہے، اور دنیا میں ایمان والوں کا جو لوگ مذاق اڑاتے تھے ان کے بارے میں سزا کا بیان ہے۔ کل ایمان والوں کو اللہ موقع دے گا کہ ان ظالموں کا، جنہوں نے دین دشمن قسم کے لوگوں نے ایمان والوں کا مذاق اڑایا، کل ایمان والوں کو اللہ موقع دے گا، اللہ تعالیٰ موقع دے گا، ایمان والے ان کا مذاق اڑائیں گے۔ یہ سورت کے آخر میں کلام آ رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل للمطففین، تباہی ہے کمی کرنے والوں کے لیے۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جو لوگوں سے ناپ کر لیتے تو پورا لیتے ہیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب دوسروں کو ناپ کے لیے تول کر دیتے تو گھٹا کر دیتے ہیں۔ یہ ڈنڈی مارنا ناپ تول کی کمی، شعیب علیہ السلام کی قوم اس پر مٹائی گئی تھی، برباد کی گئی تھی، یاد آیا؟ اور یہ ڈنڈی مارنا حقوق اور فرائض میں بھی، اپنا حق تو سب کو یاد ہے، فرض یاد نہیں رہتا، لینا پورا چاہتے دینا نہیں چاہتے، اپنے لیے معیار کچھ، دوسرے کے لیے معیار کچھ اور، اللہ کی نعمتیں پوری لینا چاہتے، اس کا شکر ادا نہیں کرنا چاہتے۔ یہ ساری کیفیات کس میں داخل ہیں؟ ناپ تول کی کمی میں، اس پر تباہی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ کیوں کرتا ہے انسان؟ فرمایا کہ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا یہ لوگ خیال نہیں رکھتے کہ وہ اٹھائے جانے والے ہیں، دوبارہ زندگی عطا ہوگی، لیوم عظیم، ایک بڑے دن میں، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن لوگ کھڑے ہوں گے تمام کے تمام جہان والوں کے رب کے سامنے، تمام لوگ کھڑے ہوں گے رب العالمین کے سامنے، وہ اللہ جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اگر کل کی جواب دہی کا احساس ہو تو عمل تیر کی طرح سیدھا ہوگا، کل کی جواب دہی کا احساس نہیں ہوتا تو ناپ تول کی کمی بھی ہوتی ہے، دیگر جرائم بھی ہوتے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، ہرگز نہیں، یہ تمہارے رویے درست نہیں ہیں، بے شک بدکاروں کا اعمال نامہ سجین میں ہے۔ وما ادراک ما سجین، اور اے مخاطب تمہیں کیا معلوم سجین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، ایک لکھی ہوئی کتاب ہے۔ دو مراد لی گئی، ایک وہ مقام جہاں بدکاروں کی روحوں کو رکھا جائے، اور ایک وہ مقام جہاں بدکاروں کے اعمال کا ریکارڈ رکھا جائے۔ کتاب مرقوم ایک لکھی ہوئی کتاب ہے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن تباہی ہے جھٹلانے والوں کے لیے۔ کون ہے یہ لوگ؟ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ، جو جھٹلاتے ہیں بدلے کے دن کو۔ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ، اور اسے تو وہی جھٹلاتا ہے جو حد سے بڑھ جانے والا گنہگار ہے۔ إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، جب اس پر ہماری آیات کی تلاوت کی جاتی ہے وہ کہتا ہے پچھلے لوگوں کی کہانی ہے، استغفر اللہ۔ کلا، بل، ہرگز نہیں، ان کا یہ جھٹلانا غلط طرز عمل ہے، بلکہ بات کیا ہے؟ ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ہے ان کرتوتوں کی وجہ سے جو یہ اعمال کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں بھی سمجھایا، جامع ترمذی کی روایت ہے، بندہ گناہ کرتا ہے دل پہ سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، توبہ کرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے، توبہ نہیں کرتا سیاہ نقطہ لگا رہتا ہے، ایک اور گناہ کرتا ہے ایک اور بلیک اسپاٹ، ایک سیاہ دھبا لگا دیا جاتا ہے، گناہ کرتا جاتا ہے اور سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے، استغفر اللہ۔ اور پھر یہ آیت حضور علیہ السلام نے تلاوت فرمائی کہ ہرگز نہیں، ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ان کے کرتوتوں کی وجہ سے۔ پھر وہ مقام آتا ہے کہ نیکی میں لطف نہیں آتا اور گندے کام بڑے اچھے لگ رہے ہوتے انسان کو۔ اللہ اس سزا سے بچائے، ہمارے دلوں کو پاکیزگی عطا فرمائے، نفس کا تزکیہ عطا فرمائے، گناہوں کی نحوست سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کل ایسے لوگوں کے لیے جنہوں نے حق کو جھٹلایا، جو گناہوں میں مبتلا رہے، دل ان کے سیاہ ہو گئے، حق سے جنہوں نے دوری اختیار کی، تین سزاؤں کا بیان آ رہا ہے۔ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، ہرگز نہیں، ان کے یہ غلط اعمال، ان کا نتیجہ تو سامنے آئے گا، وہ اس دن اپنے رب سے روک دیے جائیں گے، رب کا دیدار نہیں ملے گا۔ ثم انہم لصال الجحیم، پھر بے شک وہ جہنم میں داخل ہونے والے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، پھر کہا جائے گا یہ وہی ہے جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ مراد یہ ہے کہ ان کی ایڈنگ ٹو دی انجری والی بات ہے نا، یہ تمہیں جہنم کا عذاب دیا جا رہا ہے، تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے ان کی ذلت میں اضافہ ہوگا۔ یہ سزائیں ہیں مجرمین کے لیے، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس کے برعکس جنت والوں کا بیان، یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ دونوں باتیں بیان فرما رہے ہیں۔ بعض لوگ خواہ مخواہ کہتے تم مولوی لوگ ڈراتے بہت ہو، یہ مولوی اپنی بات نہیں بیان کر رہا، یہ اللہ کا کلام ہے۔ 6000 سے زیادہ آیات آج ان کی تکمیل ہو رہی ہے۔
کوئی اپنی بات بیان نہیں ہوئی ہے، اللہ کی قسم اٹھا کر عرض کروں رب کی بات کو بیان کیا، اور جو بیان کیا رب کی بات کے تابع رہ کر اور اس کے پیارے حبیب علیہ السلام کی بات کے تابع رہ کر بیان کیا۔ یہ خواہ مولویوں کو جو برا لوگ کہتے ہیں نا، بھائی اپنی قبر میں سب نے جواب دینا ہے۔ اللہ ڈراتا ہے لیکن اللہ جہنم سے ڈراتا ہے، اللہ جنت کا شوق بھی دلاتا ہے۔ آئیے اب جنت کا تذکرہ، کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، ہرگز نہیں، بے شک نیک لوگوں کا اعمال نامہ علیین میں ہوگا۔ وما ادراک ما علیون، اور اے مخاطب تمہیں کیا خبر وہ علیون کیا ہے، وہ علیین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، ایک لکھی ہوئی کتاب ہے۔ دو مرادیں لی گئیں، وہ مقام جہاں اعمال لکھے گئے محفوظ ہیں نیک لوگوں کے، اور وہ مقام جہاں نیک لوگوں کی روحوں کو رکھا جائے گا۔ یشہدہ المقربون، اسے دیکھتے اللہ کے مقرب یعنی فرشتے، وہاں رسائی ان فرشتوں کو حاصل ہے۔ ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ اب جنت کے نظاروں کا بیان، علی الارائک ینظرون، وہ تختوں پر دیکھتے ہوں گے، شہانہ تختوں پر بیٹھے ہوں گے، نظارے کر رہے ہوں گے۔ تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، تم ان کے چہروں پر نعمت کی تر و تازگی پاؤ گے، خوش و خرم چہرے ہوں گے۔ اللہ وہ روشن چہرے مجھے اور آپ کو ہم سب کو جنت الفردوس میں عطا فرمائے۔ یسقون برحیق مختوم، انہیں پلائی جائے گی خالص شراب جس پر مہر لگی ہوگی، ختامہ مسک، اس کی مہر مشک کی ہوگی۔ مسک انگلش میں کہتے ہیں عام طور پر، عربی میں بھی کہا جاتا ہے، مشک ہم اردو میں ترجمہ کرتے ہیں، اس کا اوریجنل تو نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن جنت کا مشک اللہ اکبر تو سیلڈ ہوگی، وہ پیکڈ ہوگا پورا سیلڈ، اللہ اکبر، اور وہ سیل مشک کی ہوگی، مہر مشک کی لگی ہوگی۔ وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، بس چاہیے کہ رغبت کرنے والے اس میں رغبت کریں، کسی کو سٹرگل کرنی ہے، محنت کرنی ہے، جان لگانی ہے، اپنے آپ کو کھپانا ہے، اس کے حصول کے لیے کھپاؤ۔ دنیا بنا کر کتنی بنا لو گے بھائی، بل گیٹ سے زیادہ بھی بنا لو، قارون سے بڑھ کر بھی بنا لو، 2 فٹ نیچے کا کیا جائے گا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لات چلے گا بنجارا۔ کہاں دوڑ لگا رہے ہو، ادھر دوڑ لگاؤ۔ وہ ابد الآباد، وہ انفینٹی کا معاملہ، وہ انلیمیٹڈ کا معاملہ، نہ ختم ہونے والی نعمتیں ان کے لیے۔ فرمایا وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، اور چاہیے کہ رغبت کرنے والے اس میں رغبت کریں۔ ومزاجہ من تسنیم، اور اس میں آمیزش ہے تسنیم کی۔ وہ تسنیم کیا ہے؟ عین یشرب بها المقربون، یہ چشمہ ہے جس سے مقرب پیئیں گے، مقربین کا خاص چشمہ ہوگا تسنیم، اس کی آمیزش اس میں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مقربین میں ہمیں شامل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، بے شک وہ لوگ جنہوں نے جرم کیے، گناہ کیے، وہ ایمان والوں پر ہنستے تھے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، اور جب ان کے پاس سے ہو کر گزرتے آنکھیں مارتے تھے۔ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقلبوا فَكِهِينَ، اور جب اپنے گھر والوں کی طرف لوٹتے تو ہنسی مذاق کی باتیں بناتے ہوئے لوٹتے تھے۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، اور جب یہ ایمان والوں کو دیکھتے کہتے بے شک یہ لوگ تو گمراہ ہیں۔ اللہ کا تفسرہ، وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، اور ان پر وہ نگہبان تو بنا کر نہیں بھیجے گئے۔ یہ کفار، یہ دین دشمن مسلمانوں کا مذاق اڑاتے، ایمان والوں کا مذاق اڑاتے، اور آج کے تناظر میں اسلام و فوبیا کے شکار دین دشمن قسم کے لوگ مسلمانوں کا اور ان کی تعلیمات کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ایمان والے بھی انسان ہیں نا، they are not stones, they have hearts within them، ان کے اندر بھی دل ہیں، ان میں بھی جذبات ہیں، دل تو کڑتا ہے نا۔ اب سنیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، بس آج ایمان والے کافروں پر ہنسیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ ایمان والوں کو موقع دے گا، کس طرح؟ علی الارائک ینظرون، وہ تختوں پر ہوں گے، اپنے بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے، جنت پہ ہوں گے شانہ تختوں پر، اور جہنم والوں کے نظارے ان کو دکھائے جائیں گے، اور ایمان والے ان کا مذاق اڑائیں گے۔ چھوٹی سی دنیا میں تم نے ہمارا مذاق اڑایا، ہمیشہ تمہارا مذاق اڑایا جائے گا۔ اللہ تسلی عطا فرما رہا ہے، اللہ دلوں کی ٹھنڈا کا سامان فرمائے گا ایمان والوں کے لیے۔ آج کبھی داڑھی کا مذاق اڑایا جاتا ہے، ہماری بیٹی اور بہنوں کے پردے کا مذاق اڑایا جاتا ہے، کوئی نوجوان اپنے آپ کو دین کے لیے فارغ کرتا ہے، اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اسلام کی بات کرنے والوں کے اوپر جو ہے وہ جملے جو ہے وہ فقرے چس کیے جاتے ہیں اور لوز ٹاک کی جاتی ہے، نہ جانے کیا کچھ ہے۔ تو ایمان والوں کو اللہ تسلی دے رہا ہے، آج ان کافروں کو، ظالموں کو، دین دشمنوں کو مذاق اڑانے دو، کل اللہ تمہیں موقع دے گا تم ان کا مذاق اڑانا۔ هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون، کافروں نے بدلہ پا لیا اس کا جو وہ کیا کرتے تھے، ان کا کیا دھرا سامنے آئے گا، اور کل یہ ذلت کافروں کے لیے ہوگی۔ سورۃ الانشقاق، اب یہ تیسری سورت ہے کہ جس میں قیامت کے مناظر کا ذکر آ رہا ہے، اور 2 گروہوں کا بیان آئے گا، نام اعمال کا ذکر بھی آئے گا، دائیں ہاتھ والے اور جن کے پیٹھ پیچھے سے ان کو نام اعمال دیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور وہ اپنے رب کا حکم سن لے گا اور وہ اسی لائق ہے کہ رب کا حکم مانے، وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین پھیلا دی جائے گی، وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور جو کچھ اس میں اسے نکال کر باہر ڈال دے گی، فلیٹ چٹیل میدان ہو جائے گی زمین، اندر سے خزانے مردے سب نکال کر باہر ڈال دے گی، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور وہ اپنے رب کا حکم، وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور جو کچھ اس میں زمین نکال کر باہر ڈال دے گی، اور وَتَخَلَّتْ خالی ہو جائے گی، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور اپنے رب کا حکم سن لے گی اور اسی لائق ہے زمین کو کہ وہ اللہ کا حکم مانے۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، بے شک انسان تجھے مشقت پر مشقت اٹھا کر اپنے رب سے ملاقات تو کرنی ہے۔ مشقتیں ہیں، پیٹ کھانے کو مانگتا ہے، سردی گرمی کی شدت کا معاملہ بھی ہوگا، پیٹ کے ساتھ تن کو بھی ڈھانپنا ہے، گھر گھر ہستی کے معاملات بھی چلانے، بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یو ہیو ٹو ڈائی ون ڈے، ایک دن موت تو آنی ہے اور رب سے ملاقات ہونی ہے۔ آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں انشاءاللہ۔ الحمدللہ الذی بعزتہ وجلالہ تتم الصالحات، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم لک الحمد ولک الشکر، یا ذا الجلال والاکرام، یا ارحم الراحمین، یا رب السماوات والارض، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے اللہ ہمارے اس قرآن پاک کے پڑھنے پڑھانے سیکھنے سکھانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اے اللہ جو کوتاہی ہوگی اپنے فضل سے معاف فرما دے۔ اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے، ہمارے گھر والوں کی مغفرت فرما، ہمارے اساتذہ کی مغفرت فرما، اللہ ہماری کیو ٹی وی کے مالکان، ان کی انتظامیہ کی مغفرت فرما، اللہ جن بھائیوں نے ساتھیوں نے محنت کی ہے اللہ ان سب کی مغفرت فرما دے، ہمارے بڑوں چھوٹوں کی مغفرت فرما دے، اللہ تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما دے، اللہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہ تو معاف فرمانے والا ہے، اللہ معافی کو پسند فرماتا ہے، اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخش دے، اللہ ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، اللہ اپنے فضل سے معاف کرتے ہیں، اللہ ہمیں صراط مستقیم کی مزید ہدایت اور استقامت عطا فرما، اللہ اسلام و مسلمانوں کو عزت و نصرت و غلبہ عطا فرما، اللہ ہمارے مسلمان بھائی جو مظلوم ہیں دنیا میں جہاں کے، اللہ ان کی مدد فرما، اللہ امت کو دین کی غیرت عطا فرما، امت کو ایمان کی بیداری عطا فرما، اللہ ہمارے تمام محرومین کی مغفرت فرما، اللہ ہمارے تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، اللہ پورے عالم کو امن و سلامتی اور ہدایت عطا فرما، اللہ کرونا کی جو وبا ہے اللہ اس وبا کو دور کر دے، اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، اللہ تجھے تیری عزت و جلال کا واسطہ اللہ کرم فرما دے، فضل فرما دے، اللہ پوری زندگی اپنا تقوی اختیار کیے رکھنے کی توفیق دے، پوری زندگی قرآن پاک سے تعلق کی مضبوطی عطا فرما، اللہ دین کے ساتھ ہمیں مخلص کر دے، دین کے لیے مخلص کر دے، اور اللہ تو اپنے چنے ہوئے بندوں میں شامل فرما دے، اللہ ہمیں پورے دین پر عمل کی توفیق دے، دین کی دعوت اور دین کے نفاذ کی جد و جہد کے لیے قبول فرما، اے اللہ ہماری نیک و جائز حاجات کو قبول فرما، ہماری مشکلات کو دور کر دے، اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، اللہ ہمارے حساب کو آسان کر دے، اللہ ہمارے حساب کو آسان کر دے، اللہ قیامت کی ذلت اور رسوائی سے بچا دے، اللہ جہنم سے آزاد فرما دے، اللہ جہنم سے آزاد فرما دے، اللہ جنت الفردوس عطا فرما، اللہ روز قیامت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرما، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما، اپنی رضا اور اپنا دیدار عطا فرما، اللہ راضی ہو جا، اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔